الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا صدق الله مولانا العظيم 19ویں سپارے کی ابتدائی آیات مبارکہ ہیں اور یہ سورۃ الفرقان جو کہ مکی سورت ہے اس کے متعلقہ آیات مبارکہ ہیں۔ سورۃ الفرقان ایک تو لفظ سے واضح ہے کہ فرقان یہ فرق سے ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب۔ جیسے قرآن پاک کا نام قرآن ہے، اسی طرح ایک نام فرقان بھی ہے کہ یہ کتاب قرآن پاک حق اور باطل کے درمیان میں پہچان کرنے والی ہے، امتیاز کرنے والی ہے۔ اور دوسرا یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور مرنے کے بعد کے حالات یہ پہلے ذکر کیے جاتے ہیں، اور مدنی صورتوں میں احکامات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ جو قرآن پاک میں مکی صورتیں ہیں وہ تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں اور مدنی صورتیں کم ہیں، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے عقائد پر محنت کی ہے، اور زندگی کا ایک طویل عرصہ امت کے عقائد پر محنت ہوئی ہے۔ سورہ یونس سے لے کر کے سورۃ الفرقان تک یہ تقریباً 14 صورتیں بنتی ہے، یہ ساری کی ساری مکی ہی ہیں۔ صرف ایک سورۃ النور جو مدنی صورت ہے اور جس میں احکامات کا ذکر کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح یہ سورہ فرقان سے لے کر کے تو آگے تقریباً سورہ سجدہ تک یہ 8 صورتیں بنتی ہے، یہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک صورت ہے سورۃ الاحزاب جو کہ مدنی صورت ہے اور جس میں احکامات بالخصوص پردے کے متعلقہ احکامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس مناسبت سے ایک بڑی تعداد مکی صورتوں کی ہے کہ جس میں عقائد پر بحث کی جاتی ہے، توحید، رسالت اور بعد الموت کے عنوان کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ابتدائی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
کہ یہ جو فرقان نازل ہوا، یعنی قرآن پاک جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اس وجہ سے ہے کہ تاکہ یہ لوگوں کو ڈرایا جائے، یعنی آخرت کے جو حالات ہیں، آخرت کے جو مناظر ہیں اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے اندر جو معاملات آنے والے ہیں اس پر تنبیہ کی جائے، تاکہ لوگ اس سے کو سنتے ہوئے اس پر عمل کریں اور آخرت کی ہمیشہ زندگی میں کہیں ناکام نہ ہو جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا ذکر ہے کہ آسمان، زمین اور جتنی بھی تخلیق ہے اور جتنی مخلوقات ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی پیدا کرنے والے ہیں، اللہ ہی بنانے والا ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ نے ہی ساری مخلوق کی تخلیق فرمائی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کیا جائے۔ پھر اس صورت میں انبیاء الرسل میں سے خاص کر کے موسیٰ علیہ السلام کا مختصراً سا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ عام طور پر انبیاء کا مختصراً تذکرہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تاکہ بار بار سابقہ اقوام کے حالات سامنے آ جائیں، اور جو متبعین تھے، جو ماننے والے تھے، تو ان کی کامیابی اسی میں مضمر تھی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرتے تھے، اللہ کے احکامات اور اللہ کی شریعت پر عمل پیرا ہونے والے تھے۔ اور جو منکرین تھے اور نہیں ماننے والے تھے تو ان کے لیے پھر اللہ کا عذاب کیسے آیا، یہ سابقہ اقوام کے حالات بتلانے کا مقصد ہے کہ تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جائے اور ان کاموں سے حفاظت کی جائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہو، غصہ ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب متوجہ ہو، اور وہ احکامات کیا جائے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو۔ پھر اس میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں سے مسلسل کچھ آیات مبارکہ میں ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہے کہ ایمان والے ایک تو زمین میں چلتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور راتوں کو اٹھتے ہیں، راتوں کا قیام کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور خرچ کرتے ہیں جس میں اسراف سے بچتے ہیں، اور دیگر لایانی کاموں سے وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات میں بھی ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی تھی، اور یہاں پر بھی ان صفات کا اعادہ کیا گیا، ذکر کیے گئے کہ یہ ایمان والوں کی صفات ہوتی ہیں۔ یعنی صرف چند اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے مثال کے طور پر اگر صرف نماز کا اہتمام ہو یا روزوں کا اہتمام ہو تو یہ ایمانداری کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایک معاشرتی زندگی ہے اور اخلاقیات ہیں، اور اسی طرح عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں مشترکہ جب انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور یہ صفات انسان اپنی زندگی میں پیدا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایمان والوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا تھا کہ ایمان والے وہ ہیں جنت کے جو وارث ہیں، اور جنت میں سے بھی جو اعلیٰ اور عرفہ ٹھکانہ ہے جنت الفردوس، اس کے وہ کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ شعراء اس صورت کا اس وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے کہ اکثر اوقات یہ اعتراض ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام ہمیں سناتے ہیں تو وہ ایک شاعرانہ کلام ہے، شاعروں کا کلام ہے۔ تو یہ مختلف صورتوں میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ شاعرانہ کلام ہے تو اس کے مطابق تم کوئی ایک صورت ایسی لے کر کے آ جاؤ۔ پہلے تو یہ دعویٰ تھا کہ قرآن پاک ایسا تم لے کر کے آؤ، نہیں ہے تو ایک صورت ہی ایسی لے کے آؤ، اور 10 صورتیں لے کر کے آؤ۔ وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ایک چھوٹی صورت ہی لے کر کے آ جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے۔
یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ اور پھر شاعرانہ جو شاعر ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ بتلایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء جو ہوتے ہیں وہ تو گمراہی کی پیروی کرتے ہیں، وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جبکہ یہ شاعرانہ کلام اگر ہوتا تو نعوذ باللہ قرآن پاک پر عمل کرنے والا تو گمراہ ہو جاتا، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ اللہ کی شریعت پر، اللہ کے احکامات پر یا قرآن پاک پر عمل کرنے والا وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے شروع میں کہا تھا ہدی للمتقین، کہ متقی اس سے کیا ہوں گے؟ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو اس سے انسانیت ہدایت کی طرف آتی ہے، تو لہٰذا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس میں وہی سابقہ صورتوں کی طرح تقریباً 6 انبیاء علیہ الصلاۃ اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر 7واں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور 8واں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس ضمن میں کیا جاتا ہے۔ ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر ان کی جو اقوام ہیں، قوم عود، قوم عاد، قوم سمود اور دیگر ان اقوام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ تاکہ ان کے جو اعمال بد تھے کہ جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وقت کی شریعت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے اور مسلسل اس میں انکاری تھے، تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اور جو متبعین تھے، جو ماننے والے تھے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب فرمایا ہے۔ تو ان سے ہمیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یعنی یہ واقعات پڑھنے والے اور ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر یہ چاہیے کہ وہ اس سے کیا کریں؟ عبرت حاصل کریں، تاکہ ایک انسان مکمل طور پر ہدایت یافتہ ہو جائے اور ہدایت کے راستے پر چلنے والا ہو جائے۔ اس کے بعد ہے سورۃ النمل، یہ بھی مکی صورت ہے۔ نمل یہ عربی زبان میں چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس میں چونکہ ایک واقعہ چونٹی کا بڑا ایک منفرد واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے اوپر حکومت حاصل تھی، سلطنت حاصل تھی، اور ساری مخلوقات کی وہ زبان کو سمجھتے تھے، اور ہمیشہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہی مخلوقات سفر بھی کیا کرتی تھی۔ تو اس میں ایک مرتبہ آپ سفر پر جا رہے تھے تو ایک چونٹی نے جو اپنی چونٹیوں کی سربراہ تھی تو کہنے لگی کہ سلیمان کا لو لشکر آ رہا ہے، تو یہ نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچ جائے، تمہیں کچل دے، تو تم ساری اپنی بلوں میں چھپ جاؤ۔ اب یہ بات ہوا کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت نیچے اتارا اور اس چونٹی کو جو ہاتھ میں لیا تو پوچھا کہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو کہنے لگی کہ میں یہی کہہ رہی تھی کہ چونکہ ہم چھوٹی مخلوق ہیں اور آپ کا تو ایک بڑا لشکر ہے، شان و شوکت ہے، تو اب اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں یہ نہ ہو، فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، معلوم نہ ہو، اور میرے جو رعایا ہے یا میری جو چونٹیوں کی ایک مخلوق ہے وہ ساری کچلی جائے۔ اس پر سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ اپنی جتنی بھی چونٹیاں ہیں یہ ایک سربراہ ہے اور ان کو حفاظت کی ایک تدبیر ان کو بتلا رہی ہے اور ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے، ان کا خیال کر رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا کہ کس وجہ سے نکلے تھے؟ تو کہنے لگے کہ ہم تو اپنے رزق کی تلاش میں نکلی ہوئی ہے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ اچھا، اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے اس جواب پر، تو لہٰذا 1 سال کا رزق میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، تو مطلب 1 سال کا رزق میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو اس پر چونٹی یہ کہنے لگی کہ ہم تو روزانہ اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں، اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، اور ظاہر ہر مخلوق اللہ کے حکم سے اپنا رزق تلاش کرتی ہے، تو لہٰذا ہم اسی روٹین کے مطابق اپنے رزق کو تلاش کریں گے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے اصرار پر کہنے لگی کہ اچھا، آپ اگر 1 سال کا رزق دیتے ہیں تو اس میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اس چیز کی بھی گارنٹی دیں کہ 1 سال تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ زدنی رزقا وعمرا، ایک تو میرا رزق بھی آپ 1 سال کا مجھے دے دیں اور یہ بھی گارنٹی دے دیں کہ 1 سال تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ اس پر سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے کہ اتنی چھوٹی سی ایک مخلوق ہے اور اللہ کی ذات پر اسے کتنا بڑا
یقین ہے۔ تو یہ ایک ایسا منفرد واقعہ تھا کہ جو یہاں ذکر کیا گیا، تو اس صورت کا نام بھی سورۃ النمل رکھا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں ایک واقعہ ایک پرندے کا ہے، ہدہد کا ایک واقعہ ہے، ایک پرندہ ہے۔ تو وہ جب سلیمان علیہ السلام ایک حاضری لینے لگے تو وہاں سے غائب تھا۔ تو آپ نے یہ کہا کہ اگر یہ کوئی معقول عذر لے کر کے نہ آیا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو جب وہ واپس آئے تو بتلایا گیا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے اور وہ حکمرانی کر رہی ہے۔ تو لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنات میں سے کہا کہ کوئی ایسا موجود ہے کہ جو اس کا تخت لے کر کے آئے۔ ایک جن نے یہ کہا کہ میں یہاں جو مجلس آپ نے لگائی ہے جب تک یہ برخاست ہوتی تو میں لے کر کے آتا۔ تو پھر وہاں پر ایک آدمی وہ کہنے لگا کہ میں اس سے پہلے جو ہے نا یہ تخت لے کر کے آ جاؤں گا، یعنی آپ آنکھیں بند کریں گے، دوبارہ کھولیں گے تو تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی تھا۔ تو اس وقت یہاں پر جو اس واقعے سے ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے وہ یہ کہ بات تو بہت بڑی تھی، ایک طرف جنات کی طاقت تھی اور ایک طرف ایک انسان کی طاقت تھی۔ تو ہوتا تو یہ کہ وہ انسان کہتا ہے کہ جی یہ تو بڑا میرا کمال تھا کہ جس کی وجہ سے میں جنات سے بھی آگے نکل آیا، لیکن اس پر وہ یہ کہنے لگا کہ یہ جو سارا ایک معاملہ ہوا ہے، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، یعنی یہ جو سارا جو معاملہ ہوا ہے یہ کوئی اس میں میرا کمال نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے عقل دیا ہے، اور اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس علم کی روشنی میں نے کیا کیا ہے کہ یہ اپنا تخت یہاں پر کیا کیا ہے، منگوایا ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی اس میں میرا کمال موجود۔ اب اس میں ایک درس دیا جا رہا ہے تو ایک طرف سلیمان علیہ السلام کی بڑی طاقت، بڑی سلطنت ہے، اور اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیزاری نہیں ہے۔ دوسری طرف اس طرح کے واقعات جو ہمارے سامنے اگر چھوٹی سی بھی کوئی کرامت آ جاتی ہے، چھوٹا سا بھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، تو ہم تو شاید اپنا سارا کا سارا ایمان اسی پر لگا لیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں تھا اور اس میں یہ ہم نے دیکھا، بس اس سے علاوہ تو کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جنات سے بھی زیادہ طاقت رکھنے والے بھی انسان موجود ہیں، لیکن در حقیقت جو ان کو طاقت دینے والی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس وجہ سے قرآن بار بار یہی درس دیتا ہے کہ مخلوقات کا خالق کے ساتھ کیا ہو جائے، تعلق بن جائے۔ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف مدد اور نصرتیں متوجہ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔